اور جب رات کا وقت ہوا تو خرم اس دلہن کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اس کو دلہن کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اداس ہو کر سر جھکائے گھر کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں پاس کی جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوئی۔ وہ چونک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا، پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور جھاڑیوں سے گزر کر گیا ہو۔ اس کے بعد پھر سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو پھر سے کسی کے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچھے دیکھتا رہا، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اور جیسے ہی اس نے اپنا منہ واپس سامنے کی طرف کیا تو ڈر گیا، کیونکہ جس دلہن کو اپنے پیچھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، پر اس کی حالت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کا کاجل بکھرا ہوا تھا۔ خرم نے اس سے کہا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر مر گیا ہے، جس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ تبھی اس نے کہا، دیکھو اب تم رونا بند کرو، ویسے بھی تمہارے رونے سے مرنے والا واپس نہیں آنے والا، اور رہی بات بیوہ کی تو ایک انسان کے مر جانے سے دنیا ختم تو نہیں ہوتی۔ اب تم سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا سیکھو، تم دوبارہ سے شادی کر سکتی ہو۔ یہ سن کر عورت نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیا اور بولی، میری شادی سے پہلے ہی میرا شوہر مر گیا، اور اسی بات کو لے کر لوگ مجھے منحوس کہہ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو دوبارہ شادی کر لو۔ تمہیں بتاؤ کون کرے گا ایک منحوس سے شادی؟ خرم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہونے والے شوہر کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، اور اس وقت پہ وہ مر گیا، اس میں تمہارے منحوس ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے خرم کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی مجھے پسند کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خرم نے کہا، ہاں، لیکن اگر تم چاہو تو۔ عورت نے کہا، ہاں، میں بھی تم سے شادی کرنا چاہوں گی، کیونکہ تم بھی بہت اچھے انسان ہو، لیکن کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ خرم نے کہا، میرے گھر میں صرف میرے بوڑھے بابا ہیں، اور ان کے سوا میرا کوئی نہیں۔ ہاں، ایک استاد ہیں جن کی دکان پر میں کام کرتا ہوں، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے بابا یا میرے استاد شادی پر کوئی اعتراض کریں گے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرے والد اس علاقے کے بہت بااثر زمیندار تھے، اور انہوں نے کسی غریب شخص پر ظلم کیا تھا، اور اسی غریب شخص نے میرے والد کو بددعا دی تھی کہ تیری بیٹیوں کا گھر بھی کبھی نہیں بسے گا۔ بس اسی دن سے نہ تو میری بڑی بہن کا گھر بسا، نہ ہی میرا۔ خرم نے کہا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس وجہ سے مجھ پر کسی بددعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تم یہ سب باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، نہیں، پہلے ہم حویلی چلیں گے اور میں اپنی بڑی بہن سے ملواؤں گی، اس کے بعد ہم کل تمہارے بابا کے پاس چلیں گے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت خرم کو لے کر جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ خرم نے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ جگہ تو دور دور تک بہت ویران ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا، تم آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عورت ہو کر یہاں اکیلی آ گئی ہوں، اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ خرم نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عورت نے کہا، اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو چپ چاپ چلتے رہو، اور وہ عورت آگے آگے چلنے لگی۔ خرم اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کافی دور جا کر اچانک سے بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اور اتنا کہ خرم کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کرن کے نام سے اس عورت کو آواز دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ خرم نے پھر سے آواز دی، کرن کہاں ہو؟ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، آ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب خرم اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی حویلی نہیں تھی، بلکہ ایک ویران سا قبرستان تھا، اور وہ عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خرم نے حیرانی سے پوچھا، کرن تم تو کہہ رہی تھی ہماری حویلی ہے،
پر مجھے تو حویلی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کرن نے کہا یہ جگہ جو تم دیکھ رہے ہو یہی میری حویلی ہے۔ وہ اور زیادہ حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اس ویران قبرستان کو تم حویلی کہہ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کرن نے کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ حویلی میں چلو۔ یہ کہہ کر کرن نے ایک قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائڈ پر کر دیا اور خود اس قبر میں اتر گئی۔ خرم نے آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف بڑھ کر دیکھا تو اس میں ایک خفیہ راستہ تھا۔ خرم اس قبر کے باہر کھڑا اس راستے کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں قبر کے اندر سے کرن نے خرم کو آواز دی اور خرم آرام سے آگے بڑھتا ہوا اس قبر میں اتر گیا اور کچھ دیر اندھیرے میں ہی آگے بڑھتا گیا اور اچانک سے ایک روشنی خرم کی آنکھوں میں پڑی۔ اس نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اب ایک بہت بڑی حویلی میں کھڑا تھا اور کرن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کرن نے کہا یہ ہے میری حویلی، دیکھو میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ وہ بہت ہی حیرت سے اس حویلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کرن نے کہا کہ یہ حویلی میرے دادا کے دادا نے بنوائی تھی اور اس حویلی کے دو راستے ہیں، ایک راستہ جہاں سے ہم آئے ہیں اور دوسرا راستہ ساتھ والے گاؤں سے نکلتا ہے، اور جو تم نے اوپر قبرستان دیکھا تھا وہ سب قبریں ہمارے خاندان والوں کی قبریں ہیں، ہمارے دادا پردادا سب اسی جگہ دفن ہیں۔ ابھی کرن خرم کو حویلی کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ خرم چونک گیا اور اس نے کرن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ کرن مسکرانے لگی اور بولی یہ میری بڑی بہن کی آواز ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں ایسی آواز نکالتی ہے۔ خرم نے کہا لیکن وہ ہے کہاں؟ تو اس نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہے، تم یہیں رکو میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے پر جلدی آنا۔ کرن نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک کمرے کی طرف چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک اور عورت کو ساتھ لے کر اس کے پاس آ گئی اور کہا یہ میری بڑی بہن ہے۔ خرم نے جب اس کو غور سے دیکھا تو ڈر گیا اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹ گیا کیونکہ اس عورت کے منہ سے خون رس رہا تھا جیسے کہ وہ کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اس عورت نے جب خرم کو اپنے منہ کی طرف غور کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنا منہ اپنی آستین سے صاف کر لیا۔ کرن نے خرم سے کہا دیکھو جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میری بہن کو بچپن ہی سے کچا پکا گوشت کھانے کی عادت ہے اور یہ گوشت کو پوری طرح سے نہیں پکاتی، بس آدھا ادھورا پکا کر کھاتی ہے اور کئی بار تو گوشت پورا ہی کچا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے منہ پر خون لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں تو ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کرن کی بہن سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خرم کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی کرن نے اپنی بہن کا ہاتھ کس کر پکڑا اور خرم سے کہا اس کا نام اینی ہے پر یہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، کیونکہ جب ہمارے والد مر گئے تھے تب سے ہی میری بہن صدمے سے گونگی ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ بول نہیں پائی۔ اس کے بعد یہ سب اشاروں سے بات کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اشاروں سے اینی کو خرم کے بارے میں بتایا تو اینی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور کرن نے خرم سے کہا میری بہن نے مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن دیکھو اب رات بہت ہو گئی ہے اور اس وقت میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے تم بھی آج رات یہیں رک جاؤ اور صبح ہم دونوں یہاں سے تمہارے گھر چلے جائیں گے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور بولا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرن اس کو اپنے کمرے میں لے گئی اور کہا تم یہاں سو جاؤ اور میں اپنی بہن کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور وہ آرام سے ایک بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا اور اس کمرے کی دیواروں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی اور بستر کے ٹھیک سامنے کرن کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں کرن دلہن بنی ہوئی تھی اور کمرے کے ٹھیک درمیان میں چھت پر ایک بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا اور خرم لیٹے ہوئے ہی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ خرم کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اینی کو بہت ہی خوفناک شکل میں دیکھا اور وہ ننھے دودھ پیتے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی اور اس کے ساتھ کرن بھی بچوں کے زمین پر گرے خون کو چاٹ رہی تھی۔ پھر خرم کی آنکھ کھل گئی